نماز تہجد، جسے 5 فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا ذریعہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں تہجد کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب مقام محمود یعنی قابل ستائش مقام پر فائز کر دے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں تہجد کے 6 حیرت انگیز فائدوں کے بارے میں، جو نہ صرف آپ کی روح کو جلا بخشیں گے بلکہ آپ کے دل میں تہجد کی محبت بھی جگا دیں گے۔ کیا معلوم یہ سن کر آپ بھی تہجد کی لذت سے آشنا ہو جائیں اور تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی بھی اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لائک لازمی کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اچھے اچھے کامنٹس بھی کیا کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ نماز تہجد کا پہلا فائدہ، نماز تہجد اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین نماز ہے، کیونکہ یہ اخلاص، محبت اور بندگی کا ایک ایسا عظیم مظہر ہے جو انسان کو براہ راست اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جب دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے تب اللہ کے چنیدہ بندے بیدار ہو کر اس کے در پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے دل کی باتیں اپنے پاک پروردگار سے کہتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی روح کو اس کے نور سے منور کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب اللہ کی رحمت سب سے زیادہ جوش میں آتی ہے اور وہ خود پکار پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ تہجد کا یہ سجدہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک راز و نیاز کا لمحہ ہے، جہاں بندہ اور رب کے درمیان ایک خاص تعلق قائم ہوتا ہے۔ یہ نماز اللہ کے خاص بندوں کی پہچان ہے اور جو اسے اپنا لیتا ہے اللہ اسے اپنی محبت اور قرب سے نواز دیتا ہے۔ جیسے نماز تہجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے، اسی طرح نماز تہجد پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص اور پسندیدہ بندے ہوتے ہیں، جو دنیا کی نیند کو چھوڑ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے۔ یہ خوش نصیب اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر وضو کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں محو ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں، اپنی دعاؤں اور سجدوں میں محبت کی وہ چاشنی گھول دیتے ہیں جو صرف اللہ کے محبوب بندوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ سوچیں وہ لمحہ کیسا حسین ہوگا جب اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں میں آپ کا ذکر کرے، آپ کا نام لے اور اپنی محبت اور قربت سے نوازے۔ تہجد پڑھنے والے وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص التفات کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ ان کے سجدے، ان کی مناجات، ان کی آنکھوں کے آنسو زمین پر نہیں گرتے بلکہ اللہ کی رحمت میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اور اس کا پاک پروردگار تنہائی میں ہم کلام ہوتے ہیں، جہاں دل کے سارے راز کہے جاتے ہیں اور روح سکون پا جاتی ہے۔ تہجد کا دوسرا بڑا فائدہ، اگر آپ کی کوئی دعا مدتوں سے قبول نہیں ہو رہی تو تہجد اس کا دروازہ کھول سکتی ہے، قبولیت کا دروازہ کھول سکتی ہے۔
رات کے آخری پہر اللہ خود پکارتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں عطا کروں۔ تہجد کا وقت قبولیت کا خاص وقت ہے۔ اگر آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں، اگر آپ کو آپ کی منزلیں دور دکھائی دے رہی ہیں، اگر آپ کو کچھ چیزیں آج ناممکن نظر آ رہی ہیں، تو ایک بار تہجد پڑھ کے دیکھیں۔ وہ ناممکنات کا رب آپ کی دعاؤں پر اپنا خاص کن فرما کر آپ کی دعاؤں کو درجۂ قبولیت عطا فرمائے گا۔ بس تہجد میں اٹھیں اور اپنی ہر حاجت، اپنی ہر دعا اپنے پاک پروردگار کے سامنے رکھ دیں۔ پھر آپ کا پاک پروردگار جانے اور آپ کی دعائیں اور دعاؤں کی قبولیت انشاءاللہ وہ بہت جلد آپ کی دعاؤں پر اپنا خاص کن فرما کر آپ کو فاجا کون کے جلوے دکھائے گا۔ ایسے جلوے کہ آپ کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی۔ آپ خود کہہ اٹھیں گے کہ یا اللہ، یہ دعا تو میں کئی سالوں سے مانگ رہا ہوں، کئی مہینوں سے مانگ رہا ہوں، مدتوں سے مانگ رہا ہوں، اور آپ نے میری یہ دعا صرف ایک تہجد میں قبول کر لی۔ بس مانگنا ہے تو اپنے پاک پروردگار سے خلوص کے ساتھ مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے اور توکل کے ساتھ مانگنا ہے۔ تہجد کا تیسرا حیرت انگیز فائدہ، تہجد ایک ایسا نور ہے جو نہ صرف چہرے پر جھلکتا ہے بلکہ دل کو بھی منور کر دیتا ہے۔ جو شخص تہجد پڑھنے لگے، اس کے چہرے کی تازگی اور دل کا سکون سب کو محسوس ہوتا ہے۔ اس کا دل غموں کے بوجھ سے ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کی روح خوشی کی روشنی میں نہا جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل غموں سے بوجھل ہے تو تہجد پڑھیں تو آپ کے دل سے یہ غموں کا بوجھ انشاءاللہ بہت جلدی اتر جائے گا۔ تہجد کا چوتھا بڑا فائدہ، اگر زندگی مشکلات سے گھری ہوئی ہے، راستے بند محسوس ہو رہے ہیں، تو تہجد کی نماز آپ کے لیے ایک نئی روشنی لا سکتی ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں لا سکتی ہے۔ اللہ کے محبوب بندے ہر مشکل وقت تہجد میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور اللہ ان کے راستے ایسے کھولتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کی وہ مشکلات، آپ کی وہ دعائیں، آپ کے وہ کام جنہیں دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہے، صرف ایک تہجد خلوص دل کے ساتھ پڑھی گئی ایک تہجد ناممکن کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کا پانچواں بڑا فائدہ، حیرت انگیز فائدہ، تہجد کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ہماری زندگی انہی گناہوں کی وجہ سے مشکلات میں گھر جاتی ہے۔ یہی گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور جب بندہ وقت تہجد اپنے پاک پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ذریعے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تہجد دل کو نرم کرتی ہے اور ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور رات کی تنہائی میں آنسو بہا کر معافی مانگنے والے کو اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا بلکہ اس کا دامن رحمت سے بھر دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے۔ تہجد کا چھٹا حیرت انگیز فائدہ، تہجد پڑھنے والوں کی زندگی میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، ان کے کاموں میں آسانیاں، ان کے فیصلوں میں حکمت اور ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے لیے رات کا ایک خاص لمحہ قربان کر دیتا ہے، اپنی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اللہ اس کی ساری زندگی کو روشنی اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے غیر محسوس طریقے سے مسائل حل ہونے لگتے ہیں، مشکلات دور ہونے لگتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ دل جو تہجد پڑھنے سے پہلے بے قرار تھا، تہجد پڑھنے کے بعد ایسا قرار پا لیتا ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔
اور پھر اس رحمتوں والے مہینے میں اگر آپ تہجد پڑھیں تو آپ اور زیادہ رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں برساتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو اللہ تعالیٰ اپنی بے حساب رحمتیں برساتا ہے اپنے عبادت گزار بندوں پر۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اس میں تہجد پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ سحری کے وقت ہمارے لیے جاگنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 10-15 منٹ سحری سے پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی صرف 2 رکعت پڑھ لیں تو یہ بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ تعداد بڑھاتے جائیں، جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں اتنی ہی پڑھیں۔ رمضان المبارک میں تہجد پڑھنے کا ایک بہترین موقع ہے ہمارے پاس۔ اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنا سکتے ہیں، پھر آئندہ ہمارے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانیاں فرمائے، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کی مشکلات حل فرمائے اور ان پر اپنی خاص رحمتیں برسائے۔ اور جو تہجد نہیں پڑھتے ان سب کو دعوت ہے، ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس مقدس مہینے میں تہجد ضرور پڑھیں، کیونکہ اس مہینے میں تہجد پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے پاک پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں، تو تہجد ضرور پڑھیں۔ تہجد پڑھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا لے تو آج سے تہجد کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، کیونکہ یہ نماز ان خوش نصیبوں کو عطا کی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے تہجد پڑھتے ہیں وہ اپنے تہجد کے تجربات لازمی کامنٹ سیکشن میں شیئر کریں، تاکہ آپ سے دوسرے لوگ موٹیویشن حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی اس لاڈلی عبادت کی طرف آ سکیں۔ دعا ہے پاک پروردگار سے کہ وہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم پر اپنی خاص رحمت برسائے، اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو سمیٹنے کی ہمیں توفیق و طاقت عطا فرمائے، اور تہجد کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔